ہماری جو پالیٹکس ہے، ہم اگر ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو وہ معیشت کے گرد ریوالو کرتی آئی ہے۔ 1970 کی دہائی میں بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا۔ ابھی بھی اس سیگمنٹ کے آغاز میں جو میں دکھا رہا تھا پرائم منسٹر اور سی ایم کے پی کے درمیان جملوں کا تبادلہ، اس میں بنیادی ایشو جو تھا وہ آٹے کا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بھول گئے سی ایم کے پی کے اس حوالے سے۔ تو جب بھی ہم اپنے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں پالیٹکس میں معیشت پر بات کرتے ہوئے، تو بنیادی ضروریات زندگی کی، کیونکہ ویر تھرڈ ورلڈ کنٹری، روٹی کپڑا مکان سے ہم باہر ہی نہیں نکل سکے، آج تک نہیں نکل سکے۔ میں آپ کا ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں جس میں آپ فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کے درمیان جو گیپ ہے، یہ پورا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ اب امریکہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو سلیکون ویلی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جتنی انہوں نے ترقی کی ہے، یعنی کہ وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں، اتنے اربوں خربوں ڈالرز انہوں نے اس میں سے کمائے ہیں کہ بیسک نیسیسٹیز ایک ایشو نہیں رہتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کوئی ایسی پالیسی ہسٹوریکلی تو مجھے نہیں نظر آئی۔ آگے کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں کہ بڑی چیزوں پہ، ٹیکنالوجی پہ ہم فوکس کریں جس کی وجہ سے بیسک نیسیسٹیز کا جو ایشو ہے اس سے ہم باہر نکلیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے۔ پہلے تو احتشام، آپ جانتے ہوں گے کہ فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی بہت ساری پالیٹکس معاشی ایشوز کے ارد گرد گھومتی ہے۔ صحیح۔ جس طرح ایک طرف سوشل ڈیموکریٹس ہوتے ہیں، دوسری طرف اور لوگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان کے اندر مگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اکنامک ڈبیٹ ہے وہ بیسک نیڈز پر ہی گھومتی رہتی ہے، جبکہ ان کی اور چیزوں پر بھی چلی جاتی ہے۔ آئی ٹی وغیرہ اور دوسری اور چیزوں میں ڈائیورسفیکیشن میرے پوائنٹ آف ویو میں سے تبھی ممکن ہوگی، اور جو اکنامک گروتھ کی ہم بات کر رہے ہیں، جب ریاست پاکستان ایک ڈیٹیلڈ پلان بنائے گی اس سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے، آڈینسز بھی آپ کی جانتی ہوں گی کہ ایون جب پاکستان کے اندر ٹیکسٹائلز وغیرہ بنی تھیں، پہلے انگریزوں نے یہاں پہ کنال کالونیز بنائیں۔ ایوب کے دور کے اندر ایک پلاننگ کے ذریعے انہوں نے ایکسپورٹ وغیرہ کو بوسٹ کیا، جو 22 فیملیز کو انہوں نے بوسٹ کیا۔ بھٹو نے اپنی پلاننگ کی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فری مارکیٹ اکانومی کو اگر آپ چھوڑیں گے تو جو رزلٹ اس وقت ہے مور اور لیس آپ کو وہی ملے گا۔ اگر گورنمنٹ پلاننگ کریں کہ ہم ٹیک سٹی بنائیں گے، ہم ٹیکنالوجی کے اندر یہ سبسڈی دیں گے، یا لوگوں کو یہ ٹریننگ دیں گے، یا یہ سینٹرز بنائیں گے اور لوگوں کو کھینچیں گے، تو یس دین اٹس پاسبل۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، اس سے پھر بہت سارے آپ اور فائدے لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے چیزیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، باہر لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے کام بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ سیاست میں جب معیشت ڈسکس ہوتی ہے تو روٹی کپڑا مکان سے بات ہارڈلی آگے جاتی ہے، لیکن امریکہ میں پریزیڈینشل ڈیبیٹس جو کہ لائیو جاری ہوتی ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اس میں کلوننگ، جینیٹک انجینئرنگ، اسٹیم سیلز کے حوالے سے بھی جو پریزیڈینشل الیکشن کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈسکشن ضرور کرتے ہیں، بٹ دا بگ ووٹس کم فرام جابس۔ یاد ہوگا آپ کو کلنٹن نے بھی کہا کہ دیکھو میں نے انفلیشن اتنی لو رکھی اور میں نے ان امپلائمنٹ بھی لو رکھی، اس لیے ہی واز ویری پاپولر پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور جب آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹرمپ بھی آیا تو اس نے کہا میک امریکہ گریٹ اگین، جس سے اس کی مراد یہ تھی کہ جو فیکٹری ورکنگ کلاس جابس ہیں وہ میں امریکہ کے اندر رکھ کے دوں۔ 30 سیکنڈز ہیں، اس حکومت سے کیا امید ہے آپ کو؟ یہ کہنا کافی احساس، گہرا سانس لے لینا کافی ہے۔ لیکن شہباز صاحب کا جو امیج ہے کہ ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں، ایڈمنسٹریٹر اچھا ہے، مگر جو پالیسی فریم ورک ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس پالیسی فریم ورک سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایکسکلوسیو ریلائنس ہے نیو لبرل پالیسیز پہ، اس سے نکلنے